کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک درگاہ ایسی بھی ہے جہاں جانے کا راستہ خود سمندر کھول دیتا ہے اور پھر بند بھی کر دیتا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حاجی علی درگاہ کی، جو ممبئی کے سمندر کے بیچ واقع ہے۔ یہ درگاہ ایک چھوٹے سے جزیرے پر بنی ہوئی ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے ایک لمبا راستہ ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ راستہ ہمیشہ نظر نہیں آتا۔ جب سمندر میں پانی بڑھتا ہے تو پورا راستہ ڈوب جاتا ہے، اور جب پانی کم ہوتا ہے تو وہی راستہ دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ ممبئی کے ساحل سے دور، سمندر کے عین درمیان ایک ایسی درگاہ موجود ہے جو صدیوں سے طوفانوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ داستان ہے بخارا کے اس شہزادے کی جس نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی محبت کو چنا۔ وہ حاجی علی کیسے بنے اور ان کا جنازہ لہروں پر تیرتا ہوا یہاں کیسے پہنچا، آئیے جانتے ہیں۔ سید پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، لیکن ان کا دل معرفت الہی کا پیاسا تھا۔ انہوں نے اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کیا اور دین کی اشاعت کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ کے لیے ہندوستان کا سفر کیا اور بالا ممبئی، جو اس وقت چھوٹے جزیروں پر مشتمل تھا، اس کے ساحل کو اپنی قیام گاہ بنایا۔ روایت کے مطابق ایک مرتبہ آپ ساحل پر تشریف فرما تھے کہ آپ نے ایک غریب عورت کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ جب آپ نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کا تیل کا برتن الٹ گیا ہے اور سارا تیل زمین میں جذب ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے ظالم شوہر کے خوف سے گھر جانے سے ڈر رہی تھی۔ حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس عورت پر ترس آیا۔ آپ نے اس جگہ پر اپنی انگلی سے اسے دبایا جہاں تیل گرا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے تیل کا چشمہ ابل پڑا اور اس عورت نے اپنا برتن بھر لیا۔ اس واقعے کے بعد آپ پر ایک خاص روحانی کیفیت تاری ہوئی۔ آپ کو احساس ہوا کہ زمین کو زخمی کرنا یا اس سے کچھ نکالنا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنی تمام دولت غریبوں میں تقسیم کر دی اور حج پر تشریف لے گئے۔ حج پر روانگی سے پہلے آپ نے اپنے مریدوں کو ایک عجیب وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میرے وصال کے بعد میرا جنازہ سمندر میں ڈال دینا، جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہیں میرا مزار بنے گا۔ آپ کا وصال سفر کے دوران ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے مریدوں نے آپ کے تابوت کو
سمندر کے حوالے کر دیا۔ آپ کا تابوت لہروں پر تیرتا ہوا اسی جگہ آ کر رکا جہاں آپ نے وہ معجزہ دکھایا تھا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے اسی چٹان پر آپ کی درگاہ تعمیر کی۔ اس درگاہ کی انفرادیت وہ راستہ جو غائب ہو جاتا ہے۔ درگاہ تک پہنچنے کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ ایک تنگ راستہ ہے۔ جب سمندر میں جوش آتا ہے تو یہ راستہ مکمل طور پر پانی میں ڈوب جاتا ہے اور درگاہ ایک جزیرہ بن جاتا ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ پانی خالی ہو جاتا ہے اور وہ راستہ روزانہ 2 بار یہ راستہ کھل جاتا ہے اور عقیدت مند دربار میں جا کر حاضری دیتے ہیں اور عقیدت مند اپنے دلوں کو سکون دیتے ہیں۔ ممبئی کے ہنگاموں سے منتشر ذہن کو یہاں آ کر عقیدت مندوں کو سکون ملتا ہے۔ سمندر کا ادب ہے یہ کہ ممبئی میں کئی بڑے طوفان اور سونامی آئی، لیکن حیرت انگیز طور پر درگاہ کی عمارت کو کبھی نقصان نہیں پہنچا، حالانکہ یہ چاروں طرف سے سمندر سے گھری ہوئی ہے۔ سمندر کی لہریں آتی اور دیوار کو بوسہ دے کر اگر آپ کبھی ممبئی جائیں تو یہ ایمان افروز اور روح پرور نظارہ ضرور دیکھیں۔ ممبئی کی شان ہے حاجی علی، ممبئی کی جان ہے حاجی علی۔